فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اصلاح المجالس والمحافل، کتاب کے مصنف علامہ محمد حسین صاحب قبلہ نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 74۔ بعض علام کے نزدیک غیر مجاز مجالس خواہ حضرات کی مجالس میں شمولیت جائز نہیں۔ علماء علام کی طرف سے خطبہ و واعظین کا نقل حدیث میں مجاز ہونا اس قدر ضروری کہ بعض علماء محققین نے غیر مستند اور غیر واعظین کی مجالس میں شرکت کرنے کو ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ اس شرکت سے اس قدر دینی فائدہ نہیں ہوتا جس قدر مذہبی نقصان و زیان ہوتا ہے۔ چنانچہ کتاب مستطاب احیاء شریعہ کے مصنف علام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80-81 پر رقم طراز ہیں۔ کتب حدیث میں غالیوں کی بہت سی روایتیں گڈمٹ کر دی گئیں جو سراسر کفر ہیں، اور ہمارے اس زمانے میں کچھ ایسے خطیب و واعظ پائے جاتے ہیں جن میں علمی لیاقت و قابلیت ہوتی نہیں تاکہ غص و تمین اور صحیح و سقیم میں امتیاز کر سکیں، اس لیے وہ بلا تحاشا ایسی کفریہ روایت کو ممبروں پر بیان کر کے عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات سننا اور ان کی مجالس و محافل میں شمولیت کرنا جائز نہیں ہے، اور ان حضرات پر بھی ایسی روایات نقل کرنا حرام ہے جب تک ایسے علماء علام کی طرف رجوع نہ کر لیں جو صحیح اور ضعیف احادیث کے درمیان تمیز کرنے کی لیاقت رکھتے ہیں، اور جن کی طرف رجوع کرنا اور ان کی تقلید کرنا جائز ہے۔ مگر افسوس یہ کہ ائمۃ الہا مصیبت ہے جس نے اس دور میں بہت سے مسلمانوں کے عقائد کو خراب و برباد کر دیا ہے۔ اس بلا و مصیبت سے اپنے دامن کا بچانا ضروری ہے۔ خداوند عالم ہمیں اور تمام دینی بھائیوں کو شیاطین کے ان ہٹ کنڈوں سے محفوظ رکھے جن کے ذریعے سے وہ کافروں، ماندوں، غالیوں اور ناصبوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ غیر مجتہدین کا دینی مسائل میں ذاتی قول مثل بول رہا ہوتا ہے۔ اس طرح استاد المجتہدین حضرت شیخ زین العابدین مازندانی علیہ رحمت نے ایسے لوگوں کے قول کو مثل بول قرار دیا جو نقل احادیث کے مجاز نہ ہونے اور استنباط احکام کا ملکہ نہ رکھنے کے باوجود احادیث نقل کر کے احکام شریعہ میں مداخلت کرتے ہیں۔ چنانچہ سرکار سے دریافت کیا جاتا ہے کہ واعظ غیر مجتہد خواہ اخباری باشد خواہ اصولی اگر موضع کندہ در باب نماز جمعہ، یعنی فارسی میں خلاصہ یہ ہے کہ سوال یہ کہ ایک واعظ جو کہ مجتہد نہیں ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ نماز جمعہ حق امام ہے، اور جو علماء آج کل نماز جمعہ پڑھاتے ہیں ان پر طعن و تشنے کرتے ہوئے ان کو حق امام کا غاصب قرار دیتا ہے، اس کا ایسا کرنا جائز ہے یا اس واعظ کا یہ فعل حرام ہے اور وہ خود فاسق و فاجر ہے؟ سرکار موصوف اس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، جو شخص مجتہد نہیں ہے اگر احکام شریعہ میں اپنی طرف سے کچھ کہتے تو اس کا قول مثل بول یعنی پیشاب کے ہے۔ دار و مدار علماء اعلام کے اقوال پہ حق تو یہ کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ حرام نہیں ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے نماز جمعہ کے وجوب اور عدم وجوب کی تحقیق کے لیے ہمارا رسالہ نماز جمعہ اور اسلام قابل دید ہے۔ نماز جمعہ اور اسلام، ہاں یہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا حق ہے، مگر ان کے نائبین حقیقی علماء دین
ان احکام میں بمنزلہ انہی بزرگواروں کے ہیں، لہٰذا وہ پڑھا سکتے ہیں، اور اگر یہ واعظ کسی زندہ یا مجتہد کا فتویٰ نقل کر رہا ہے تو بحث اس مجتہد کے ساتھ ہوگی، نہ اس واعظ کے ساتھ، اور اگر یہ اپنا قول پیش کر رہا ہے اور اس نے کسی کتاب میں چند روایات دیکھ لی اور یہ اندھادھند انہیں بیان کر رہا ہے تو اس صورت میں یہ واعظ فاسق اور گناہ گار ہے۔ دوسرا وظیفہ مجلس خواں گروہ کے آداب و وظائف میں سے دوسرا وظیفہ یہ کہ وہ مجالس و محافل کو جو کہ بہترین عبادات ہیں قربت اللہ پورے خلوص سے نیت کے ساتھ بجا لائیں، اور اس میں ذاتی نام و نمود کی خواہش، ریا و سما کی علائشیں و متاع دنیا کی طمع و داد و ستائش کی توقع اور اپنی برتری اور دوسروں کی تحقیر کا جذبہ، غرض یہ کہ اس عبادت کی باجاوری میں اس قسم کا کوئی بھی سفلی جذبہ کار فرما نہ ہو جو کہ اخلاص فی العمل کی روح کے منافی ہے۔ اس مطلب پر اس کی ابتدائی سطور میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ نیز یہ امر بھی ثابت کیا جا چکا ہے کہ فیس مقرر کر کے مجالس پڑھنا خلوص نیت کے منافی، اور نہیں تو کم از کم اس قدر تو مسلم ہے کہ ایسا کرنے سے اخروی اجر و ثواب بے حساب ضائع و برباد ہو جاتا ہے۔ ہم کئی بار یہ بات دہرا چکے ہیں کہ ہم ذاکرین و واعظین کی مالی خدمت کرنے کے مخالف نہیں، بلکہ اس بات کے حامی کہ ان کی زیادہ سے زیادہ امداد و اعانت کی جائے تاکہ وہ فارغ البال و صرفت الحال ہو کر اس دینی فریضے کو کما حقوق بجا لا سکیں۔ ائمہ طاہرین صلوات اللہ اجمعین نے اپنے گراں قدر عطیات سے ایسے حضرات کو نوازا ہے۔ اگر ان لوگوں کی خدمت میں عالی قدر مدار الجمع بطور ہدیہ و نذرانہ کچھ کم یا زیادہ حسب توفیق پیش کیا جائے تو اس کے جواز میں کوئی کلام نہیں۔ ہمیں اعتراف ہے تو صرف ذکر حسین کی تجارت پر، اس کے چکاؤ پر، مول بھاؤ پر، ہدیہ و عطیہ کی صورت اور ہے، اور تجارت کی شکل اور آج کل جس قسم کی تجارت کا رواج ہے، یا آیا کوئی باخبر و بابصیرت انسانی کہہ سکتا ہے کہ ائمہ طاہرین کی تقلید و تاثی ہے، یا یہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ طریقہ کار سرکار سید الشہداء کی خوشنودی کا موجب ہے؟ کیا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ماد حسین شعراء کرام اجرت طے کر کے مدیحہ قصائد یا مراثی ہم پڑھتے تھے؟ بہرحال جہاں مجالس کی موجودہ روش تجارت قابل مذمت و اعتراض ہے، اس سے عالم آخرت کا اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، وہاں ان لوگوں کی رفتار بھی تعریف کے قابل نہیں جو جان بوجھ کر مقررین و ذاکرین کی خدمت کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ تیسرا وظیفہ مذکورہ بالا آداب و وظائف میں سے تیسرا وظیفہ یہ کہ مجلس خواہ حضرات کو چاہیے کہ اپنی قابلیت و لیاقت کے اظہار کا سودا اپنے سر سے نکال دیں، بلکہ سامعین کرام کی ذہنی حالت و ضرورت اور وسعت ظرف و قلب کے مطابق مطالب و معارف بیان کریں، جیسا کہ جناب پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے۔ ہم گروہ انبیاء کو حکم دیا گیا کہ ہم لوگوں کی عقل و ادراک کے مطابق گفتگو کریں۔ یہی ارشاد باسداد حضرات ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا بھی ہے، اور یہی حکیمانہ حکم مبلغین کو دیا گیا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے شہزادے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دیکھو بیٹا، جس بات کا تمہیں علم نہ ہو وہ بات نہ کہو، بلکہ ہر وہ بات جس کا علم ہے وہ بھی نہ کہو۔ اس لیے کہا گیا ہے ہر وہ چیز جو معلوم ہو وہ کہی نہیں جا سکتی۔ دیوار کی طاقت برداشت کے مطابق اس پر بوجھ ڈالا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے، اور ظرف کی وسعت کے مطابق اس میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے، کیونکہ دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر۔ کبریت احمر میں باحوالہ رجال کشی لکھا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے یونس بن عبد الرحمن سے فرمایا، اے یونس، عام لوگوں کے ساتھ رفق و مدار کرو، جو باتیں ان کی طاقت برداشت سے باہر ہوں وہ بیان نہ کرو، کیونکہ عام لوگوں کی عقلیں ان حقائق تک نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن آج کل خطابت کے نام سے بعض حضرات وہ مطالب بیان کرتے ہیں اور وہ علمی موشگافیاں کرتے ہیں کہ سامعین کرام جن کی اکثریت سوارے علم سے بالکل بے بہرا و تہی دامن ہوتی ہے تو انہیں کیا سمجھیں گے؟
بلکہ ذہن غالب یہ کہ خود قائل اور بیان کرنے والے بھی اپنے بیان کردہ مطالب کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے، اور بعض باتوں پر تو ان کا اعتقاد بھی نہیں ہوتا، صرف عنوان خطابت کے تحت بیان کر کے آبلہ فریبی کرتے ہیں۔ افسوس کہ کچھ مدت سے ہماری مجالس کا رجحان جس قسم کے مضامین و مطالب کی طرف جا رہا ہے وہ ایک درد دین رکھنے والے مسلمان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے، اور اس سے ہماری قوم کی دماغی تربیت استدلالی لحاظ سے بہت ابتر ہوتی جا رہی ہے، اور قواعد فکریہ و نظریہ کو برابر مغالطوں کا شکار کیا جا رہا ہے۔ کچھ عرصے سے واعظین کی کامیابی کا یہ معیار قرار پایا گیا ہے، بالخصوص ہندوستان میں، کہ وہ ممبر پر ایسے فلسفیانہ اور عمیق مطالب بیان کریں جو تمام نہیں تو کم از کم اکثر سامعین کی فہم و ادراک سے ضرور بلند و بالا ہوں۔ اس پر یہ لوگ داد و تحسین کے خوب ڈونگرے برساتے ہیں، اور جو شخص سوئے اتفاق سے شریک مجلس نہ ہو، اگر وہ کسی شرکت کنندہ سے یہ پوچھ بیٹھے کہ آخر مولانا صاحب نے بیان کیا فرمایا، تو وہ مستفانہ لہجے میں فرماتے ہیں، اجی وہ مطالب اس قدر علمی اور بلند تھے کہ ہماری تو سمجھ میں کچھ آیا ہی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا پھر آج کل کامیابی کا معیار یہ رہ گیا، بالخصوص پاکستان میں، کہ علمی سطح سے گر کر متبذل نکات، بودے استدلالات، رقیق استنتاجات اور غلط نظریات بیان کیے جاتے ہیں، جنہیں سن کر عوام کلام تو ضرور خوش ہو جاتے ہیں، داد تحسین کے نعرے بھی بلند کرتے ہیں، مگر ایک بات سمجھ اور باز بصیرت انسان سر پیٹ کر رہ جاتا ہے۔ آج حقائق کی جگہ لطائف اور وقائق کی جگہ ظرائف نے لے لی ہے۔ اس طرح قوم سے صحیح غور و فکر کا مادہ ہی سلب ہوتا جا رہا ہے، بالخصوص جب اغیار کی موجودگی میں ہمارے مجالس خواہاں ایسے حفوات پر اتر آتے ہیں تو ارباب بصیرت کو نہایت شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ بہرحال جو گروہ سامعین کے اذہان اس طرح خراب کرے وہ ضرور قابل انتباہ ہے۔ ہم ایسی ذاکری کو قوم و ملت کے مفید سمجھنے سے قطعاً قاصر ہیں۔ ذکر حسین کا باقی رہنا ضروری ہے، اور یہ ہمارے فرائض میں داخل ہے۔ وہ یقیناً باقی و دائم رہے گا، مگر اس کی موجودہ روش و رفتار قابل اصلاح ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بے بنیاد خیال ہے محال کرنا کہ اس قسم کی اصلاحی آواز بلند کرنے سے عزاداری کو صدمہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، اس سے پڑھنے والے بددل ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا خیال کرنے والوں نے شہادت حسین کی طاقت و قوت کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ عزاداری کی روحانی طاقت کسی قسم کے تصنع و تکلف کی محتاج نہیں۔ جب بنی امیہ و بنی عباس کی جبروتی حکومتیں اس ذکر جمیل کو نہ مٹا سکیں تو کسی پیشہ ور آدمی کا بددل ہونا کیوں کر اسے ختم کر سکتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مقدس عزاداری کے ضمن میں جو بعض غلط چیزیں داخل ہو گئی ہیں ان کو عزاداری سے جدا کیا جائے اور غیر مذہبی باتوں کا استحصال کیا جائے، تاکہ اس کی افادیت کو چار چاند لگ جائے اور ان مجالس کے انعقاد کا جو اصلی مقصد و مطلب ہے وہ بجائے اتم و اکمال حاصل ہو، اور یہ مجالس علاوہ اخروی اجر و ثواب کے ہمارے دنیاوی ترقی و مرفوع الحالی کا باعث بھی بن سکیں، کہ ذکر حسین کی روحانیت اس کی متقاضی نہیں کہ اس میں غیر شرعی امور کی آمیزش کی جائے۔ خلاصہ یہ کہ مجالس حسینی کو تجارت گاہ اور مجلس عزا کو محفل موسیقی نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ان میں شرعی طریقے پر صحیح واقعات کربلا اور صحیح فضائل و مصائب کے ساتھ حسب ضرورت صحیح فقہی احکام اور مسائل شریعت خیر الانام بیان ہونی چاہیے۔ چوتھا، پانچواں اور چھٹا وظیفہ۔ مجلس خواہ گروہ کے وظائف و آداب مجلس خوانی میں سے چوتھا، پانچواں اور چھٹا وظیفہ یہ ہے کہ وہ مجالس و محافل خوانی پر اجرت طے نہ کریں، نیز وہ ان مقدس مجالس عزا میں غنا و موسیقی ایسے گناہ عظیم کا ارتکاب نہ کریں، اور ان مقدس روحانی اجتماعات کو کذب و افتراء کی آلائش سے ملوث نہ کریں۔ ان تمام امور پر سابقہ اوراق میں تفصیل کے ساتھ تبصرہ کیا جا چکا ہے، اس لیے اعادہ و تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں صرف ان وظائف کا اجتماعی طور پر ذکر کرنا مقصود ہے تاکہ ان آداب و شرائط کا اجمالی خاکہ ذہن نشین ہو جائے اور بس۔ ساتواں وظیفہ، مجالس عزا پڑھنے والے حضرات کو چاہیے کہ خود اسوہ حسینی کا عملی نمونہ پیش کریں، شکل و شمائل اور عادات و خصائل میں شریعت مقدسہ کے اصولوں پر کاربند ہوں۔
ان کی سیرت و کردار میں سیرت اہل بیت کی جھلکیاں نظر آئیں۔ ان کی وضاحت اور شکل و صورت سے ان کا بہشتی ہونا واضح و آشکار ہو جائے کہ ان کی مجالس و محافل صحیح معنوں میں مقبول بارگاہ اہدیت ہوں اور ان پر صحیح آثار مطلوبہ مترتب ہو سکیں۔ اس مقام پر ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ کتاب مجاہد اعظم کے محقق مصنف حضرت مولانا شاکر حسین صاحب امروہی مرحوم نے جو افادہ فرمایا، اسے منوعاً ہدیہ ناظرین کرام کر کے ان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ یہ بزرگوار رقم طراز ہے۔ ذاکران حسین کو پہلے خود اسوہ حسینی کا نمونہ بننا چاہیے، جس میں راز گوئی، راز بازی اور خلوص ان کا شعار اول ہو۔ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ عارضی سرخروئی، چند روزہ شہرت یا ذاتی منفیت کے لیے حق و باطل کے امتیاز پس پشت ڈال دیں اور باطل کی ترویج کے باعث بن جائیں۔ مجلس اعضاء کو مناظرہ و مقابرہ کا دنگل بنا دیں، صرف اپنے گروہ کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کے بزرگوں پر چوٹیں کریں۔ ان کو اثار کی صفت سے متصف ہونا چاہیے۔ ان کے نزدیک خدا اور خدا کے دین کی خدمت کا پایہ ذاتی اغراض سے بالا تر ہو۔ ان کی نگاہ میں قومی و ملی حقوق کی اہمیت خود غرضانہ نفس پرستی سے کہیں زیادہ ہو۔ تھوڑے سے مالی فائدے یا عارضی سامان عیش و آرام کی خاطر قومی مفاد سے چشم پوشی نہ کریں، بلکہ ذاکری کی گراں قدر خدمات کا نیک نیتی سے بجا لانا ہی ان کے نزدیک ایک ایسی قابل فخر چیز ہو جس کے بعد ان کو دوسری قسم کے معاوضوں کی قطعاً پرواہ ہی نہ رہے۔ گو بشری حیثیت سے وہ ایسے تحائف یا ہدیوں یا نذرانوں کو جو ان کی خدمات کے صلے میں ان کے سامنے پیش کیے جائیں بخوشی قبول کر لیں، مگر ان معاملات میں تمام مدارج بیع و شرع کو سختی سے طے کریں اور ذکر حسین کو ذریعہ معاش اور سرمایہ حیات بنا لینا ان کا شعار نہ ہو۔ یہ لوگ سفر و حضر میں ان تمام لوازم عیش پسندی کے بہر نو مہیا کیے جانے کو اپنی خدمات کی شرط اول قرار نہ دیں، جن کے وہ آج کل عادی ہو گئے۔ اوروں کا ذکر نہیں، البتہ مہمان کربلا کے نواں خانوں سے ہرگز اس کی توقع نہیں ہونی چاہیے کہ وہ میزبانوں کے لیے ان کی مہمانداری، طرح طرح کے افکار کا پیش خیمہ، ان کی فرمائشات کا پورا کرنا، جوئے شیر کا لانا، آب گینا تباہ کو ٹھیس لگنے سے بچانا، انواع و اقسام کی پریشانیوں کا موجب اور ان کی تنگ مزاجیوں اور دور رنجیوں سے مقابلہ کرنا حدود و صبر کی آزمائش بن جائیں۔ بسا تعجب ہے کہ سیرت حسینی کا مطالعہ کرنے والے اور شب و روز اس کا ورد رکھنے والے سیرت حسینی کی خصوصیات سے بالکل ہی محروم ہو، یہاں تک کہ معمولی تکلیفوں کو برداشت کرنا بھی ان کے بس سے باہر ہو۔ اگر کسی جگہ ایک سے زیادہ جمع ہوں تو ایک دوسرے کے حریف و رقیب بن کر عزاداران حسین کی صف میں تفرقہ اندازی اور مارکہ آرائی کا باعث بن جائیں، ایک دوسرے پر چوٹیں کریں، مجالس اعضاء کو تنازعات کی رزم گاہیں بنا دیں۔ برسوں سیرت حسینی کا تذکرہ کرنے اور مدتوں واقعات کربلا کو شرح و بسیط سے بیان فرمانے کے بعد بھی اگر ذاکر کی سیرت ان صفات سے محروم و بیگانہ ہے تو ہم کو یہ کہنا پڑے گا کہ ایسے ذاکر نے نہ سیرت حسینی کو پہچانا ہے اور نہ واقعات کربلا ہی کو سمجھا ہے۔ اس سے زائد اس سے کچھ نہیں کہا جائے، اس سے زائد اس نے کچھ نہیں کیا کہ وہ چند مقدس الفاظ کو طوطے کی طرح رٹ لیا اور ان کے بلا تکان دہرانے کو ذریعہ معاش بنا لیا ہے، ورنہ اس کے دل میں ان چیزوں کی وقت اور اہمیت کا احساس بمنزلہ صفر ہے۔ آفتاب ہدایت کی نورانی کرنیں اس کے جز تک پہنچی تو ضرور مگر اس کی آنکھ مادیت سے لڑی رہی اور وہ نورانیت کی جلووں سے محروم ہی رہا۔ ایسا ناقدر شناس ذاکر ہمارے خیال میں اس قدر عزت و منزلت کا ہرگز مستحق نہیں جو اس منصب جلیل سے وابستہ ہے، مانا کہ وہ مصائب حسین پر رویا بھی اور دوسروں کو رلایا بھی، لیکن چونکہ اس کی طبیعت و اخلاق اور اعمال و افعال نے سیرت حسینی کا کچھ بھی اثر قبول نہ کیا، اس لیے اس کا رونا اور رلانا عارضی اور سطحی جذبات کی نمائش سے آگے نہیں بڑھتا۔ اس کی آنکھیں روتی ہیں مگر دل نہیں روتا۔ اسی اشک افشانی جو
ایسی اشک افشانی جو شہید کربلا کی حقیقی عظمت کے احساس پر ہونے کی بجائے محض کامیاب پیشہ وری کے جذبات پر ہو، کوئی قابل قدر چیز نہیں۔ ہم اس مقام پر اپنے عزیز ذاکرین کرام سے صرف 8واں وظیفہ مجلس خواہ حضرات کو چاہیے کہ ان کا بیان خوف و رجا کے بین ہو، نہ مجلس خواہ حضرات کو چاہیے کہ ان کا بیان خوف و رجا کے بین ہو، نہ تو لوگوں کو اس قدر عذاب خداوندی سے ڈرائیں کہ وہ رحمت ایزدی سے ہی مایوس ہو جائیں، اور نہ ہی رحمت خداوندی پر اس قدر غلط اعتماد دلائیں کہ لوگوں میں عذاب خدا سے مطمئن ہو کر احکام شریعت کی مخالفت کرنے کی جرت پیدا ہو جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں کہ حقیقی فقیہ اور شریعت دان کون ہے؟ حقیقی فقیہ وہ ہے جو نہ تو لوگوں کو رحمت ایزدی سے محروم کرے اور نہ ہی ان کو عذاب خدا سے بالکل معمون کر دے۔ اخروی نجات کے لیے جس قدر رحمت خداوندی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اسی قدر عذاب ایزدی سے ڈرنا بھی لازم ہے۔ کتاب کا حوالہ اصول کافی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی فرمایا، کوئی بھی بندہ مومن ایسا نہیں جس کے دل میں دو نور موجود نہ ہو، ایک نور خوف اور دوسرا نور امید۔ اگر ایک کو دوسرے کے ساتھ وزن کیا جائے تو ایک دوسرے سے نہیں بڑھے گا۔ اربعین شیخ بہائی، جہاں خدا کا یہ ارشاد ہے کہ رحمتی وسط کل شیء، وہاں اس کا یہ بھی فرمان ہے کہ ان عذاب شدید۔ علامہ بری اس نے یہ بھی بیان فرما دی کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، خدا کی رحمت سے محسنین کے قریب ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد قدرت ہے، اے نبی، ہم نے تمہیں جنتی خوشخبری دینے والا اور عذاب جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ بہرحال ایک تجربہ کار کوہنہ مشق اور مشفق کو مہربان مجلس خوان کی حالت ایک طبیب سے حاذق کی سی ہے۔ خصال شیخ صدوق، لہٰذا اسے چاہیے کہ افراد قوم کی نبضوں پر ہاتھ رکھے اور دیکھے کہ کس جگہ کس قسم کے بیان کی ضرورت ہے، آیا بشارت کی حاجت ہے یا نظارات کی ضرورت ہے، اس کے مطابق عمل درآمد کرے۔ انشاءاللہ دینی و دنیاوی کامیابی و کامرانی اس کے قدم چومے گی اور وہ فلاح و نجات دارین کی سعادت پر فائز المرام ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا، حضرت لقمان کی ان وصیتوں میں سے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائی، عجیب ترین وصیت یہ تھی کہ بیٹا، اگر تمام جن و انس کی نیکیوں کے برابر نیکی لے کر خدا کی بارگاہ میں جاؤ تو بھی اس سے ڈرو کہ شاید کسی گناہ کی پاداش میں تمہیں عذاب کرے، اور اگر جن و انس کے گناہوں کے برابر گناہ لے کر بارگاہ قدرت میں حاضر ہو تب بھی امید رکھو کہ شاید تم پر تمہاری کسی خوبی کی بنا پر رحم و کرم فرما دے۔ مگر افسوس ہے کہ آج ہمارے اکثر واعظین و ذاکرین نے صرف بشارت والے پہلو کو لے لیا اور نظرات والے پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیا، اور جنت کو اس قدر ارزاں کر دیا ہے کہ آج ہر شخص جنت کا ٹھیکیدار نظر آتا ہے۔ ایسے خوش فہم حضرات کو یاد رکھنا چاہیے کہ بہشت اور دائمی نجات کے پٹے ایسے ارازہ نہیں پڑے بکتے کہ اس طرح رائے گا اور مفت میں ہاتھ آ جائیں۔ شفاعت ضرور برحق ہے، مگر ہمارا مسئلہ شفاعت نصرانیوں کی طرح عجیب نہیں ہے کہ گناہوں کی گٹھڑی خدا کے بیٹے کے حوالے کر دی اور پھر وہ خود مطلق عنان ہو کر جو چاہے کرتے پھریں۔ ارشاد قدرت ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ومن یمل مسکال ذرًا خیرًا یرا ومن یمل کم مسکال ذرًا شرًا یرا۔ نواں وظیفہ، مجالس خواہ حضرات کو چاہیے کہ وہ مجالس و محافل میں سرکار محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہم و اجمعین کے ارشادات و فرامین بیان کرنے پہ اکتفا کرے اور بغیر ضرورت کے حتی الامکان مخالفین کے کتب سے اقوال و روایت نقل کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ ائمہ دین نے ایسا کرنے کی سخت ممانعت فرمائی ہے۔ ہاں، اندر ضرورت بغرض الزام ان کا پیش کرنا
چیزیں دیگر ہیں، مگر پھر بھی اسے ضرورت کی حد تک محدود رکھنا چاہیے۔ چنانچہ بہار الانوار جلد ہفتم صفحہ نمبر 461 پر سرکار علامہ مجلسی نے ایک باب بعنوان باب النہی عن اخذ فضائلہم من مخالفہم منعقد کیا۔ اس میں باروایت ابراہیم بن ابی محمود مروی ہے۔ راوی کہتا ہے، میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ہمارے پاس مخالفین کے طریقے روایت سے حضرت امیر المومنین اور دوسرے اہل بیت رسول کے فضائل و مناقب میں کچھ ایسی روایات موجود ہیں جو آپ حضرات سے ہم تک نہیں پہنچی، کیا ہم ان پر اعتقاد کر سکتے ہیں؟ آن جناب نے فرمایا، اے ابن ابی محمود، مجھ سے میرے والد ماجد نے اور انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے سلسلہ سند سے مجھے خبر دی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بولنے والے کے کلام کو کان لگا کر سنتا ہے وہ گویا اس کی پرستش کرتا ہے، لہٰذا اگر بولنے والا خداوند عالم کی طرف سے بول رہا ہے تو وہ یہ شخص خداوند عالم کی عبادت کر رہا ہے، اور اگر بولنے والا شیطان کی طرف سے بول رہا ہے تو یہ شخص بھی شیطان کی اطاعت کر رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ پھر آن جناب نے فرمایا، اے ابو محمود کے فرزند، مخالفین نے ہمارے فضائل میں 3 قسم کی حدیثیں وضع کی ہیں، ایک قسم غلو، دوسری تقصیر، اور تیسری قسم ہمارے دشمنوں کے متعین و مسالس کی تصریح۔ اس طرح جب عام لوگ غلو والی حدیثیں سنیں گے تو ہمارے شیعوں کو کافر کہیں گے اور ان کے بارے میں یہ نظریہ قائم کریں گے کہ وہ ہماری ربوبیت کے قائل ہیں، اور جب ہمارے حق میں تقصیر اور کوتاہی والی حدیثیں سنیں گے تو ان پر اعتقاد کر لیں گے، اور جب ہماری طرف سے ہماری دشمنوں کے مطابق متعین سنیں گے تو لوگ ترقی ترقی اسی طرح ہمارے متعلق ناسزا کلمات کہیں گے۔ خدا فرماتا ہے، جو لوگ خدا کے علاوہ دوسرے معبودان باطل کی پرستش کرتے ان کو بھی سب و شتم نہ کرو ورنہ وہ خدا کو دشنام دیں گے۔ اے فرزند ابی محمود، جب لوگ صراط مستقیم سے بھٹک کر دائیں بائیں چکر لگا رہے ہوں تو تم ہمارے طریقے کو لازم پکڑو، کیونکہ جو شخص ہمیں لازم پکڑے گا ہم بھی اسے لازم پکڑیں گے، اور جو ہم سے علیحدگی اختیار کرے گا ہم بھی اس سے جدا ہو جائیں گے۔ اسی طرح رجال کشیر صفحہ نمبر 2 طبع بمبئی میں مذکور ہے۔ علی بن سعید نسائی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان کی طرف لکھا، اپنے دین کی معلومات کو شیعوں کے سوا اور کسی سے حاصل نہ کرو، کیونکہ اگر تم نے شیعوں کے سوا کسی اور سے ان معارف کو حاصل کیا تو خیانت کاروں سے دین حاصل کرو گے۔ مگر مقام افسوس ہے کہ آج کل ہماری مجالس و محافل کچھ اس ڈگر پر چل نکلی کہ اول سے آخر تک مخالفین کی کتب حدیث و تفسیر اور تاریخ وغیرہ کے حوالہ جات کی بھرمار کی جاتی ہے، حتیٰ کہ اسی پر مجلس کا اختتام ہو جاتا ہے، اور جو لوگ ہادیان دین کے فرامین سننے کے اشتیاق میں شریک مجلس ہوتے ہیں، ان کے کان قال الباقر اور قال الصادق کی آواز سننے کے لیے ترستے ہی رہتے ہیں۔ اس رفتار اور روش کا نتیجہ یہ کہ آج اپنی دینی کتب کا مطالعہ متروک ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اپنے مذہب کے حقائق و معیار سے پڑھنے اور سننے والوں کی اکثریت تحت دامن نظر آتی ہے، اور ارشاد امام کے برعکس آج یہ حضرات کوکب الدری اور ینائب وغیرہ قسم کی واہی کتب پر جان دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ فضائل غیروں نے لکھے، لہٰذا جب غیر مانتے تو ہم کیوں نہ مانیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ان کتابوں کے لکھنے والے نہ مانے تو حضرت امیر المومنین نہ مانے تو حضرت امیر کو حضرت کا خلیفہ بلا فصل نہ مانے، اور ماننے پر آئیں تو ان کو خدائی صفات خاصہ کا حامل مان لیں۔ کیا اس روش کے اندر کوئی راز پوشیدہ نہیں؟ ضرور کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، اور وہ راز وہی ہے جس کے چہرے سے امام نے نقاب کشائی فرما دی ہے کہ یہ لوگ آل محمد علیہ السلام کے نام لیواؤں کو غلو میں مبتلا کر کے ان کو کافر قرار دینے کے بہانے تراش رہے ہیں۔ اس غلط روش اور رفتار کا آج نتیجہ یہ کہ لوگ اپنی کتب اربع اور دیگر مساند ائمہ اور مجامع حلمیہ، تفسیر یا حدیثیہ وغیرہ کو شجر ممنوعہ سمجھ کر ہاتھی لگانے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ۔ اور ستم بالائے ستم یہ کہ اگر کسی وقت اپنی دینی و مذہبی کتاب اور مخالفین کی کسی کتاب کی روایت میں اختلاف ہو جائے تو بلا جھجک یہ کہہ کر اس فضیلت و روایت کا بیان کرنے والا
بیان کرنے والا مخالف ہے اسے ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ یا للعجب نامعلوم پھر آیت مبارکہ اور ہمارے علماء اعلام نے فقط روایات کے سلسلے میں فن اور روایت درایت اور ہمارے علماء اعلام نے فقط روایات کے سلسلے میں فن و درایت الحدیث میں تقسیم و تنوع اخبار کرتے ہوئے سلسلہ سند میں اگر کوئی غیر موثق مخالف آ جائے تو اس روایت کو ناقابل استناد اور احتجاج قرار دینے کے متعلق جو مسائی جمیلہ فرمائی ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ شیخ الطائفہ حضرت شیخ طوسی علیہ رحمہ اپنی کتاب عدۃ الاصول صفحہ نمبر 52 طبع ایران پر مخالف کی روایت کے قبول نہ کرنے پر فرض مطمئنہ کے اجماع کا ادعا فرماتے ہوئے لکھتے ہیں، فرقہ امامیہ کے حال سے جو بات ناقابل انکار حد تک یقینی ہے وہ یہ کہ وہ اس خبر واحد پر عمل کرنا اور اس پر کوئی اثر مرتب کرنا جائز نہیں سمجھتے جیسا کہ راوی مخالف مذہب ہو۔ 10واں وظیفہ مجلس خواں حضرات کو چاہیے کہ وہ مجالس و محافل پڑھنے میں نہ تو بالکل اختصار مخل سے کام لیں اور نہ ہی طول ممل دیں۔ بالخصوص طول کلام سے اجتناب لازم ہے۔ حدیث میں وارد ہے، کہنے والا بنسبت سننے والے کے کم طول ہوتا ہے، لہٰذا جب کچھ بیان کرو تو طول دے کر اپنے سننے والوں کو ملول خاطر نہ کرو، بلکہ جب سننے والوں کا اشتیاق باقی ہو تو سلسلہ کلام بند کر دینا چاہیے تاکہ کلام میں زیادہ اثر پیدا ہو۔ ہاں، اگر کسی وقت خود سامعین کا اصرار ہو کہ واعظ و ذاکر اپنے بیان کو قدر طول دے تو یہ اور بات ہے۔ بہرحال اہل منبر کو خود نفسیاتی طور پر موقع و محل کی نزاکت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس بات کا لحاظ کرنا اس وقت اور بھی موقع ہوتا ہے کہ جب کہ پڑھنے والے اور بھی موجود ہوں۔ دریں حالات وقت کی پابندی اشد ضروری ہوتی ہے تاکہ ایک کلام کے طول کلام سے دوسرے مجالس خواں حضرات کی مجلس متاثر نہ ہو اور اس طرح پڑھنے والوں کے درمیان شکر رنجی اور باہمی بغض و حسد کی آتش فروزہ نہ ہونے پائے۔ مگر افسوس ہے کہ اس کے برعکس ایسے مقدس اجتماعات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ عیاں راچہ بیان کا مصداق ہے۔ بفضلہ تعالیٰ جب کہ ہم سابقہ اوراق میں مجالس و محافل پڑھنے والے حضرات کے آداب و وظائف بیان کرنے سے کما حق عہدہ برا ہو چکے ہیں تو اب ذیل میں ان بعض اہم آداب و وظائف کا تذکرہ کرتے ہیں جو مجالس سننے اور منعقد کرنے والے حضرات سے متعلق ہیں۔ سو مخفی نہ رہے کہ چونکہ ہر کام کی انجام دہی کے لیے کچھ مخصوص قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اگر اس کام کو ان کے مطابق انجام نہ دیا جائے تو وہ کام نامکمل اور ناتمام رہتا ہے۔ اسی طرح ان مجالس اعضاء کے انعقاد و اجتماع کے بھی کچھ آئین و قوانین ہیں۔ حصول اجر و ثواب اور مطلوبہ آثار و نتائج کے ترتیب کے لیے ان کو ملحوظ رکھنا اشد ضروری ہے، ورنہ یہ عمل خیر بے کیف اور جذب بلا روح ہو کر رہ جائے گا۔ اگرچہ ان ادائب و وظائف کی فہرست ذخاتی طویل ہے، مگر ہم صرف 10 اہم اور جامع آداب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 89 بانیان کرام و سامعین عظام کے آداب داغانہ کا بیان۔ پہلا ادب خلوص نیت ہے۔ سابقہ بیانات میں اس امر کے اثبات پر کافی سے زیادہ روشنی ڈالی جا چکی ہے کہ کوئی عبادت اس وقت تک عبادت قرار نہیں پاتی جب تک اس میں اخلاص نہ ہو۔ اخلاصی روح عبادت اور موقع اطاعت ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی عمل صالح کی باجاوری میں اخلاص کا فقدان ہو اور وہ ریا و سماع اور نام و نمود یا کسی اور غرض فاسد کی تکمیل کے لیے اسے بجایا لایا جائے تو اس صورت میں علاوہ اس کے کہ وہ عمل بارگاہ اہدیت میں شرف قبولیت حاصل نہیں کرتا الٹا عامل کے لیے موجب و ضر و بال بن جاتا ہے۔ روایت اہل بیت میں وارد ہے کہ قیامت کے دن ریاکار سے کہا جائے گا کہ جن لوگوں کو دکھلانے کے لیے تو نے عمل کیے تھے آج جزا بھی انہی سے لے۔ کتاب کا حوالہ جامع السعادات وغیرہ۔ اس لیے بانیان کرام ہوں یا سامعین عظام، ان پر لازم ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ مجالس میں شرکت کریں، مجالس منعقد کریں اور سنیں۔ چونکہ اس موضوع پر پہلے تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اس لیے تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ قارئین کرام ابتدائی محبس کی طرف رجوع فرمائیں۔
اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 6 کا اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 7 کی ابتدا بانین کرام و سامعین اعظام کے آداب داغانہ کا بیان کا دوسرا ادب سے کریں گے۔